اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں پاکستان کو جو ایٹمی دھماکہ کرنے کی توفیق ملی، اس کے متعلق اخبارات میں بکثرت متضاد خبریں آتی رہی ہیں اور مختلف سائنسدانوں کے گروہ اپنے سر سیرا باندھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. لیکن ایٹمی توانائی کی تاریخ کا آغاز بالکل بھلا دیا گیا ہے، بلکہ اس کے برعکس جماعت احمدیہ پر ملا اور ان کے چیلے چانٹے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو ایک دھماکہ ربوہ میں بھی ہوا اور وہ سخت مایوسی اور غم و غصے کا دھماکہ تھا. اتنی تکلیف پہنچی اہل ربوہ کو کہ یہ کیا حرکت ہو گئی کہ پاکستان نے ایٹمی توانائی میں اتنی ترقی کر لی ہے. یہ ساری باتیں مولوی کی سرشت میں داخل ہیں. وہ ہمیشہ حقائق کو چھپا کر پلید باتیں کرتا ہے جن کا حقائق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا.
اور مولویوں کے روب کے نتیجے میں وہ لوگ جن کو تاریخ یاد رہنی چاہیے تھی وہ بھی یا اس تاریخ سے ناواقف ہو گئے ہیں، ان کا دماغ مولوی کے شور نے بالکل صاف کر دیا ہے، یا موجود تو ہے دماغ میں لیکن ڈر کے مارے بات نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ میں ایٹمی توانائی کی تاریخ جو حقیقی تاریخ ہے اس پر میں کچھ روشنی ڈالوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں بھی مسلمان ملت کے مفاد کی بات ہو، ہمیشہ بلا استثناء جماعت احمدیہ نے سب سے اول اور مؤثر قدم اٹھایا ہے، اور جہاں بھی ملت کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے وہاں جماعتی مشوروں کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے۔ قیام پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، بہت سے حوالے میں دے چکا ہوں بکثرت، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس 1 گھنٹے کے اندر ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میرے خطبات چھپ چکے ہیں، وہ مضامین شائع ہو چکے ہیں جن میں بکثرت ایسے حوالے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر میں ہی سب سے اہم کردار جماعت احمدیہ نے ادا کیا ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کے کردار کو نکال لیا جائے تو یہ ملا لوگ جو آج حکومت پر قابض ہوئے ہیں، انہوں نے تو پاکستان کو مٹانے کی ہر ممکن تدبیر کر لی تھی۔ اب یہ تاریخ کا ایک مکروہ پہلو ہے کہ وہی لوگ جو پاکستان کو مٹانے میں پیش تھے، انہی میں سے ایک شخص جو عطا اللہ شاہ بخاری کا مرید کہلاتا ہے، اول درجے کا مرید، وہ اس وقت ملک کا صدر بنا ہوا ہے۔ تو جب قوم تاریخ کو ملیا میٹ کرنے پر تل جائے تو یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ حد سے زیادہ مکروہ باتیں پاکستان میں ہو رہی ہیں جن کا تعلق پاکستان سے زیادہ پلیدستان سے ہے، جس کے متعلق عطا اللہ شاہ بخاری ہی کا ایک قول تھا کہ پاکستان تو نہیں بن سکے گا، پلیدستان بن جائے گا۔ اب وہ پلیدستان بنانے میں سب سے بڑا کردار صدر صاحب ادا کر رہے ہیں اس وقت، تو بہت وفادار شاگرد ہیں جنہوں نے پاکستان کو پلیدستان بنانے کا جو ارادہ تھا اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں، ساری قوم کا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ اس قدر غلط کردار پاکستان کا ہے کہ آپ تو الگ رہے، دنیا کے باقی دانشور بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ اسلامی ملک میں اس قسم کی بے حیائیاں ہو رہی ہوں۔ ہر بے حیائی منظور ہے مولوی کو، اور ہر بے حیائی کی سرپرستی کرتا ہے، جھوٹ اس کی سرشت میں داخل ہے۔ یہ سارا اسلام ہے، صرف جماعت احمدیہ کا نام لینا ایک جرم عظیم ہے۔ یہ نام نہ لیا جائے تو سب کچھ اسلام اور جائز ہے۔ اس مضمون سے تعلق میں بہت باتیں پہلے کھول چکا ہوں، میں اشارتاً صرف باتیں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ہو یا کوئی بھی مسلمانوں کے مفاد کی بات ہو، اس میں ہمیشہ اولین کردار جماعت احمدیہ نے ادا کیا ہے۔ کشمیر موومنٹ 1930، 31، 32، 33، 34 تک حضرت مسلم ماؤد نے کشمیر موومنٹ کے اوپر کا آغاز کیا اور اس کے متعلق بکثرت مضامین شائع کیے، تمام ہندوستان کی مسلمانوں کی رائے عامہ کو جگایا اور انہیں سمجھایا کہ تم کشمیر کے معاملات اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے معاملات سے بالکل غافل پڑے ہو، اٹھو اور کسی جد و جہد کا آغاز کرو۔ جب یہ آغاز ہوا تو علامہ اقبال ہی نے سب سے پہلا نام مرزا بشیر الدین محمود احمد کا پیش کیا۔ اب یہ بھی تاریخ کے وہ پہلو ہیں جن کے متعلق مستند حوالوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ سے بڑھ کر کشمیر کی آزادی کی مہم چلانے والی اور کوئی جماعت نہیں تھی۔ جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے،
فلسطین کے متعلق سب سے پہلا تنبیہی مضمون جو شائع کیا ہے وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا. آپ ہی نے فلسطینیوں کو متنبہ کیا کہ اپنی زمینیں یہود کے ہاتھوں بیچنے سے باز آ جاؤ. اگر تم نے یہ زمینیں بیچیں تو اب تو ان کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، وہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری زمینیں خرید کر یہ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بنائیں گے اور پھر اسے پھیلا دیں گے، اور رفتہ رفتہ ان کا دائرہ اثر تمہارے سارے مسلمان ممالک پر جو عرب میں موجود ہیں ان سب پر محیط ہو جائے گا. اور یہ بہت ہی خطرناک حرکت ہے جو تم کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو. اس موقع پر اس مضمون کی تائید میں عراق اور فلسطین اور دوسرے اخبارات میں سے بہت سے دانشور ایسے تھے جن کے ایڈیٹر جنہوں نے کھل کے تائیدی مضامین لکھے. انہوں نے کہا اگر کوئی صحیح مشورہ دے رہا ہے تو اس وقت جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود احمدی ہے جو صحیح مشورہ دے رہا ہے. آپ نے ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے بڑی پرزور تحریریں لکھی، لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اس پر کان نہ دھرے. ایک تحریر کا نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے لکھا سوال فلسطین کا نہیں، سوال مدینہ کا نہیں، سوال یروشلم کا نہیں، سوال خود مکہ اور مکہ مکرمہ کا ہے، سوال زید اور بکر کا نہیں، سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے. دشمن باوجود اپنی مخالفتوں کے اسلام کے مقابلے پر اکٹھا ہو گیا ہے. کیا مسلمان باوجود ہزاروں اتحاد کی وجوہات کے اس موقع پر اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ الکفر و ملت واحدہ کا رسالہ جو شائع ہوا ہے، اس کا حوالہ الفضل 1944 جو بھی ہے، یہ الکفر و ملت واحدہ کا مضمون جو ہے یہ تو بہت شہرت پکڑ گیا تھا سارے عرب میں اور اس سے باہر بھی. تو یہ الفاظ تھے جن سے آپ نے مسلمانوں کی غیرت اور عزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انگیخت کیا. پاکستان کے قیام کے دوران جو خدمات چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے کی ہیں، ادا کی ہیں، وہ ایک الگ تفصیلی باب ہے جس کے متعلق چودھری محمد علی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اپنی مشہور کتاب پاکستان کے صفحہ 360 پر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. چودھری محمد علی صاحب احمدی تو نہیں تھے، بنگالی شریف النفس انسان تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے کھلے لفظوں میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ پاکستان کے قیام کے بعد کشمیر کی حمایت میں اس سے زبردست تقریریں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی جیسے ظفر اللہ خان نے کی، اور جو کوششیں کی ان کا ذکر طویل ہے. جہاں تک مسئلہ فلسطین کا تعلق ہے، حضرت مسلم موعود نے اس کا آغاز کیا اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین کی ایسی پیروی کی کہ اس کی کوئی نظیر آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گی. حیرت انگیز فصاحت و بلاغت سے 5 گھنٹے آپ نے تقریریں کی ہیں. اور ایک ایسا موقع تھا جب کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو بننے والا تھا بھی اسرائیلیوں کی سازش سے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ مسئلہ پیش ہوگا تو بھاری اکثریت فلسطین کے قیام کے حق میں ووٹ دے گی. اس وقت ظفر اللہ خان اٹھے ہیں تقریر کے لیے اور فی البدی ایسی تقریر کی ہے کہ مسلمان جتنے بھی نمائندے تھے وہ جوش سے اٹھتے تھے بار بار، اور بعض روتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. ظفر اللہ خان، تم نے اسلام اور فلسطین کی حمایت کا حق ادا کر دیا. اس کے اوپر جو تبصرے چھپے ہیں بعد میں وہ بہت زیادہ ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں
کہ امریکہ اور صہیون کی پوری کوششوں کے باوجود اس وقت کے نمائندگان جو یونائٹڈ نیشنز میں موجود تھے ان کی اکثریت توحید ظفراللہ خان صاحب کے دلائل سے متاثر ہو گئی. اگر اس وقت ووٹ لے لیا جاتا تو فلسطین کے قیام کا ریزولوشن پاس ہونا ناممکن تھا. اس وقت جیسے دجل کی عادت ہے فوری طور پر امریکہ نے دخل دے کر یہ سوال اٹھایا کہ یہ مسئلہ بہت عام ہے, ابھی ووٹ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر اسی وقت ووٹ ہو جاتے تو فلسطین کے قیام کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ وقت مانگا اور تمام دنیا کی حکومتوں پر دباؤ ڈالا کہ تم اپنے فلاں فلاں نمائندہ کو جو اس وقت یہود کی حکومت کے قیام کے خلاف ہو چکا ہے حکماً جبراً مجبور کرو کہ وہ اپنا ووٹ فلسطین میں یہود کی حکومت کے قیام کے حق میں دے, اس کے خلاف نہ دے. جب ساری گنتی کر لی اور یقین ہو گیا کہ اب ہر صورت میں یہودی حکومت کے قیام کے حق میں فیصلہ ہوگا, تب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ووٹ لینے کی مہم کا یونائٹڈ نیشنز میں جس کو ڈویژن کال کرتے ہیں, یعنی ووٹ طلب کیے کہ بتاؤ کون کس کے حق میں. اس وقت حال یہ تھا کہ بعض نمائندگان روتے ہوئے ظفراللہ خان سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم ابھی بھی اس بات پر 100% مطمئن ہیں کہ فلسطین پر یہودی حکومت کا قیام جائز نہیں, لیکن اپنی حکومتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. اور بالآخر معمولی اکثریت سے یہ فیصلہ ہو گیا جو اس سے پہلے بھاری اکثریت سے اس فیصلے کو رد ہو جانا چاہیے تھا. یعنی اگر اس وقت جس وقت ظفراللہ خان نے تقریر ختم کی تھی اس وقت اگر ووٹ ہوتے تو یونائٹڈ نیشنز کی بھاری اکثریت اس فیصلے کو رد کر دیتی. اس کے بعد کیا ہوا, کس طرح عرب نمائندوں نے ظفراللہ خان کی محبت کے گیت گائے ہیں, کس طرح بعد میں عرب رسالوں میں خواہ وہ کسی عرب ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اخبارات میں ظفراللہ خان کی مدح سرائی کی ہے. اس میں یہاں تک لکھا گیا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک کے زمانے تک, یعنی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پہلا دور ختم ہوا اس کے بعد آج تک جتنا بھی زمانہ گزرا ہے اس میں ظفراللہ خان سے بڑھ کر اسلام کا حمایتی ہم نے نہیں دیکھا. یہ ساری باتیں فراموش کر دی گئی, عمداً ان کو مٹایا جا رہا ہے. اس تاریخ کو جو یونائٹڈ نیشنز کی مسودات کا حصہ بنی ہوئی ہے اس کو پاکستان نظر انداز کر دیتا. اب یہ کیا انصاف ہے, یہ کیسی تاریخ ہے؟ آئندہ آنے والی تاریخ ان تاریخ دانوں کو جو آج کل پاکستان پہ مسلط ہیں ان کو لازماً جھوٹا اور بد کردار ثابت کرے گی. آئندہ آنے والی نسلیں ان کی تیار کردہ تاریخ پر لعنتیں ڈالیں گی, اس میں کوئی بھی شک نہیں. لیکن سر دست ان کا پلہ بھاری ہے, جو چاہیں جس چیز کا جو چاہیں نام رکھ لیں, اپنے صحرا کو جنت نشان بتاتے رہیں بے شک, لیکن اس جنت میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ اس جنت میں نہیں ہو سکتی جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے, کوئی دور کی بھی نسبت نہیں. اب میں اس مختصر ذکر کے بعد ایٹامک انرجی اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سہرا بھٹو صاحب کے سر پہ باندھا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کا سہرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر بننا چاہیے تو وہ ایوب خان ہے. جنرل ایوب خان سے ہی ایٹامک انرجی کے کمیشن کا آغاز ہوا ہے.
اور عجیب بات ہے کہ گوہر ایوب صاحب خود اپنے باپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ 1965 کی جنگ میں جو حالات رونما ہوئے اس کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ پہلا کیا تھا کہ ہمیں لازماً ایٹمی توانائی کی طرف توجہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم ہندوستان جیسے مد مقابل کے سامنے مات کھا جائیں گے، اور پھر کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان ہمارے ملک پر قابض ہو جائے۔ اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ایٹمی توانائی کو فروغ دیا جائے۔ ایوب خان کی نظر انتخاب جس سائنسدان پر پڑی جس پر آپ کو کامل اعتماد تھا، وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے ابتدائی اور بنیادی خدمات سر انجام دینے میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اگر کوئی مورخ شریف و نفس ہو تو اس کردار کو بھلا نہیں سکتا، اور اس معاملے میں ایسی سیکریسی سے کام لیا ہے جس کے مطلب یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کو ہم ہٹا رہے ہیں ہر جگہ سے کیونکہ یہ اپنی باتیں، اپنی راز کی باتیں دوسروں کو بتا دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے اس قدر اخفاء سے کام لیا ہے ان امور میں کہ بہت بات تک جب یہ سارے واقعات گزرے مجھے ملتے رہے تو ایٹمی توانائی میں اپنا جو کردار تھا اس کا ذکر بھی نہیں کیا، سرسری سا ذکر کرتے رہے ہیں، اور تاثر یہ دیا کہ گویا ایٹمی توانائی کے جو کام ہو رہے یہ بعد میں ہوا ہے۔ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے مگر تاثر یہ دیا۔ میں نہیں جانتا کن الفاظ سے مجھ پر یہ تاثر قائم ہوا، مگر اپنے نفس کو بڑھانے کی ان کو عادت ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک انتہائی منکسر مزاج انسان تھے، سچے پاکستان کے ہمدرد، اور ایوب خان نے جو اعتماد آپ پر کیا اس کو سچا ثابت کر دکھایا۔ جتنے ایٹامک نیوکلیئر کمیشن بنے ہیں، مختلف قسم کی ایٹامک یورینیم وغیرہ کی افزائش کے انتظامات ہوئے ہیں، ان سب میں ڈاکٹر عبدالسلام کے مشورے کے مطابق وہ سائنسدان ملوث ہوئے ہیں جن میں سے ایک بڑی تعداد احمدی سائنسدانوں کی تھی، اور اگر وہ احمدی سائنسدان اس پر کام نہ کرتے تو آج کسی ایٹم بم کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا پاکستان کے لیے۔ اور یہ الزام کہ وہ اپنی خبریں احمدیوں کو دیتے ہیں اس قدر جھوٹا اور لغو ہے۔ اب جب کہ واقعہ ہو گیا تو امریکہ سے عبداللطیف صاحب نے، جو اس وقت چوٹی کا کردار ادا کرنے والے تھے، انہوں نے پہلی بار مجھے لکھا ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، بات کچھ اور ہی ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں آغاز ہوا، اور میں ان سائنسدانوں میں سے ہوں جنہوں نے اولین کلیدی کردار ادا کیا ہے یورینیم کی افزائش کے تعلق میں، اور مدتوں اس پر کام کیا ہے، مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، اور اس کی افزائش کے سلسلے میں اگر یہ سارا کام جو مخفی طریق پہ ہوتا رہا ہے اگر یہ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کا ایٹم بم بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اول طور پر یاد رکھیں کہ اس کا سہرا نہ بھٹو کے سر ہے، نہ ضیاء الحق کے سر ہے، نہ نواز شریف کے سر ہے، یہ سارے بعد میں شہرت لوٹنے والے لوگ ہیں۔ سہرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر ہے تو وہ جنرل ایوب خان تھے، بہت گہرے انسان جن کی نظر ملک و قوم کے مفادات پر تھی، اور دیکھنے میں ایک سادہ سے جرنیل تھے مگر ان کی بہت باریک اور گہری نظر اسلامی مفادات اور ملکی مفادات پر پڑا کرتی تھی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ایٹامک انرجی کمیشن کا آغاز ہوا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ خاموشی سے کام کرتے تھے اور اپنا دکھاوا منظور ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے بھی
उस ज़माने की तारीख को भुलाया गया है, वरना अगर वो उस वक्त खुल कर ये बातें करते तो उनको ज़ाती शोहरत तो मिल सकती थी, मगर सब दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम पर होती और उस वक्त दखल अंदाजी करके वो इसकी बुनियादी कायम ना होने देते। बस अपनी अना की ज़र्रा भर भी परवाह नहीं की उन्होंने, और एतमाद किया तो अहमदियों पर किया। और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जिन लोगों के नाम पेश किए उन सब को कबूल किया, और वही नाम हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम इस वक्त मुनीर अहमद साहब का है। मुनीर अहमद साहब ने, जो बड़े जुर्रत वाले बाअखलाक इंसान हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया। इसको मुनज़्ज़म करने में बाद अज़ां इनका बहुत बड़ा का हाथ है, और ये तस्लीम करते हैं खुल के कि ये डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के लाए हुए थे और उन्हीं के एतमाद की वजह से इनको ये तौफीक मिली है। अब मुनीर अहमद खान साहब ज़िंदा मौजूद हैं। आपस में ये लोग जितना भी फ़ख्र बांटना चाहें एक दूसरे से छीन छीन के बेशक बांटें। उनसे अगर कोई पूछे तो बताओ कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का आगाज़ में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया है, तो बिलाशुबा कहेंगे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। इन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम पर जो मज़मून लिखा उनकी वफ़ात के बाद, जो जिनीवा में पढ़ा गया या ट्रीस्ट में पढ़ा गया है, उसमें बहुत खुल के डॉक्टर सलाम की अज़मत के गीत गाए हैं। और इन सब बातों का अगर आज किसी गैर अहमदी साइंसदान को कतई यकीनी इल्म है तो ये मुनीर अहमद खान साहब है। मुझे यकीन है कि प्राइवेट मजालिस में जब इनसे पूछा जाएगा तो ये ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस आगाज़ की तारीख़ का इन्होंने क्यों ज़िक्र नहीं किया? मेरे नज़दीक पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अखबारात इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते थे। इसलिए बैद नहीं कि इन्होंने बयानात में सच्ची बातें कही हों, लेकिन उनको बिल्कुल कुल्लियतन नज़रअंदाज कर दिया गया हो और मिलिया मीट कर दिया गया हो। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर अफजाइश के ताल्लुक़ में एक आलमी हैसियत कायम हो गई है, इसमें अव्वल किरदार अयूब ख़ान और दोम किरदार जो साइंसी किरदार है ये डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अदा किया। डॉक्टर सलाम साहब ने यूरेनियम की अफजाइश के सिलसिले में डेरा गाजी ख़ान में यूरेनियम के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद उसको किस तरह एटमी तवानाई के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, उसके मुतालिक सबसे अहम मशवरे दिए। और अब्दुल लतीफ़ साहब जो अहमदी साइंसदान हैं, ये वो साइंसदान हैं जिनको इस काम पर मामूर रखा है। बड़ी खामोशी के साथ, बग़ैर किसी अनानियत के जज्बे के तहत क्रेडिट लेने की कोशिश के, इंतहाई खामोशी और इख्फा के साथ ये काम करते रहे। और इसकी तफसील मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वो सारे कवायफ मौजूद हैं। अगर मैं बयान करूँ तो दुनिया हैरान रह जाएगी कि अहमदी साइंसदानों ने कितनी खामोशी के साथ वो खिदमात सर अंजाम दी हैं जिनके बग़ैर पाकिस्तान न्यूक्लियर अफजाइश का कोई सिलसिला ही नहीं चल सकता था। किसी गैर मारूफ जगह में बैठ के ये लेबॉरेटरियाँ बनाते रहे हैं। वो आज की जो जदीद लेबॉरेटरी बनी है वो उसी लेबॉरेटरी के खद्दोखाल पर बनी है जो इन्होंने तजवीज़ की थी और बना के दिखाई थी। तो ब्लूप्रिंट भी इनका ही तैयार करता था और ब्लूप्रिंट को ढाल कर अमली शक्ल देने में भी इन्होंने ही सबसे बड़ा किरदार अदा किया। और बाद में जब ज़्यादा वुसअत की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ही इन्हीं की स्कीम को आगे बढ़ाकर उसे वुसअत दी गई है। अभी अमेरिका में हैं शेख लतीफ़ अहमद साहब, जिनका मुझसे रब्ता हुआ है इस सारे वाक़या के बाद। इससे आप अंदाज़ा करें कि इनको कुछ भी परवाह नहीं थी अपनी अना की इजहार की।
جب تک یہ دھماکے نہیں ہوئے اس وقت تک انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے بھی بتائیں کہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور سائنسدانوں کے نام بھی بھیجے ہیں۔ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کی سربراہی میں جو ٹیم بنائی گئی تھی اس میں جو احمدی سائنس کلیدی اسامیوں پر فائز تھے ان میں ایک شیخ لطیف احمد صاحب یہی امریکہ والے، دوسرے مرزا منور احمد صاحب کینیڈا والے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، مثلا محمود احمد شاد صاحب ٹورانٹو کینیڈا میں ہیں۔ نیوکلیئر فیوژن کی مینجمنٹ میں انہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ شیخ لطیف صاحب کا جو کردار رہا ہے 1961 سے 1999 تک مینوفیکچر آف نیوکلیئر ریسرچ اکوپمنٹ، یہ انہی کا کارنامہ ہے۔ 1972 میں مینوفیکچر آف یورینیم ایکسٹریکشن پائلٹ پلانٹ انہوں نے تجویز کیا، انہوں نے اپنے سامنے بنوا کر دکھا دیا کہ یہ تجویز محض ایک خیالی تجویز نہیں، عملاً یہ ہو سکتا ہے۔ 1974 تا 79 تک پروسیسنگ آف یورینیم مینوفیکچرنگ نیوکلیئر فیول، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے۔ اب یہ اس کو جو مرضی اپنے سر تھونپنے کی کوشش کرے، یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں مندرج ہیں، اور ان حقائق کو یہ مٹا سکتے ہی نہیں۔ اس لیے قدیر خان صاحب کی باتیں ہوں یا کسی اور سائنسدان کی باتیں ہوں، حقیقت میں یہ احمدی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بہت گہری علمی خدمت سر انجام دی، اور آج کا ایٹم بم ان کا مرہون منت ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عبد القدیر نے فیوژن میں کام کیا، باقی سب کام دوسروں نے کیے، یہ سب غلط ہے۔ عبد القدیر صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی شمار ہی نہیں تھا، پروپیگنڈا کے اسپیشلسٹ ہیں وہ، اور بہت پروپیگنڈا کیا انہوں نے۔ اس کے متعلق اخبارات میں خبریں شائع ہو چکی ہیں کہ کس طرح بعض صحافیوں کو انہوں نے خریدا اور اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ان کو اپنی تائید میں لکھنے پر آمادہ کیا۔ اب یہ ساری باتیں پاکستان کے اخبارات میں چھپی ہوئی موجود ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ عبد القدیر خان صاحب کے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کی کوشش کروں۔ ان بیچاروں نے جو کچھ کریڈٹ لے لیا، اللہ ان کو مبارک کرے، مگر تاریخ بدلنے کا ان کو کوئی حق نہیں تھا۔ جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شیخ لطیف صاحب کے علاوہ مرزا منور احمد صاحب ٹورانٹو کا میں نے بتایا ہے، اسی طرح ڈاکٹر محمد افضل صاحب 1964 سے 94 تک سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز میں لیکچرر رہے ہیں، یعنی پروفیسر تھے، اور ایٹامک انرجی کے سائنسدانوں کو نیوکلیئر سائنس کی ٹیکنالوجی پڑھانے میں انہوں نے سب سے نمایاں کام سر انجام دیا ہے۔ جو ٹیم بنی ہے، بہت سارے کثرت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کاموں میں، اس ٹیم کو بنانے میں بھی احمدی پروفیسرز کا دخل ہے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ ان سب باتوں کو آج کا پاکستان کلیتاً بھلا رہا ہے اور ایک نئی تاریخ کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے جو سراسر جھوٹی ہے۔ اس مختصر ذکر کے بعد چونکہ میں نے حوالے نہیں پڑھے جو مختلف مضامین کے میرے پاس موجود ہیں، اس لیے میرے اندازے سے جلدی وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ میرا خیال تھا کہ اگر یہ حوالے پڑھوں تو پھر پورا وقت ہو جائے گا، پھر ڈر کے مارے نہیں پڑھے کہ زیادہ ہی وقت نہ لگ جائے۔ اب میں مختصر تبصرہ کر کے اس خطبے کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کا دور، یعنی وہ دور جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے، اس دور میں ایک بھی ایسی بات نہیں جو مسلمانوں کے مفادات سے تعلق رکھتی ہو اور اس کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور یا آپ کے غلاموں نے نہ کیا ہو۔ مسلم لیگ کی بنیاد بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالی ہے،
मुस्लिम लीग का तज़किरा भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। उस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को लाजिम इल्हामन इस तरह तवज्जो पैदा हुई कि पाकिस्तान के जितने मुसलमान हैं उनको इकट्ठा होकर एक लीग की बुनियाद डालनी चाहिए। और आज की मुस्लिम लीग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है। ये अजीब किरदार है जिसको हरगिज़ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, और इसका बदअसर कुछ देख रहे हैं, कुछ और भी देखेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में जमात अहमदिया ने जो किरदार अदा किया, उस सिलसिले में तमाम मुस्तनद किताबें जो पहले ज़माने की छपी हुई हैं, रईस जाफरी की किताब हो या कोई और, उनमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि तमाम दुनिया हिंदुस्तान की मजहबी जमातों में अगर कोई जमात थी जिसने पाकिस्तान की तामीर में काम किया है तो वो जमात अहमदिया थी। और अब इनके स्कूल की लगव और लेक्चर किताबों में ये लिखा हुआ है कि मौलवियों ने पाकिस्तान को तामीर, और जमात अहमदिया इसकी मुखालिफ रही है। तो हर चीज़ में इन्होंने वाज़ेह झूठ और नाशुक्री से काम लिया है। उसके नतीजे में ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला इनकी इन ज़्यादतियों को नज़रअंदाज फरमा दे। हमेशा खुदा का ये दस्तूर रहा है कि जमात को तौफीक बख्शता है, जब ये लोग नज़रअंदाज करते हैं तो उनकी सज़ा उनको मिलती है। कश्मीर में जब बिलाखिर अल्लामा इकबाल ने हज़रत मुस्लिम मौद की कोशिशों को नज़रअंदाज किया, तो उसके बाद फिर कश्मीरों पर मुजालिम का एक ऐसा दौर शुरू होता है जिसको क़याम पाकिस्तान ही ने आके ख़त्म किया, या एक हद तक ख़त्म किया। और क़याम पाकिस्तान के बाद दोबारा फिर अगर कश्मीरियों की हमायत का आगाज़ का मौका मिला है तो हज़रत मुस्लिम मौद को मिला है। किस तरह इन बातों से आंखें बंद करते हैं, ताज्जुब है। यकीन नहीं आता कि कोई शख्स इस तरह हक़ाइक़ को देख कर उनसे आंखें बंद करके बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात, मन गढ़ंत बात उसकी जगह बना देता है। कश्मीर की तारीख़ के मुतालिक अब मेरे पास हवाले तो नहीं है, मुझे ज़ुबानी याद है, वो ये है कि पार्टीशन के फ़ौरन बाद हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रतन बाग से इस तहरीक का आगाज़ किया है। अहमदी ऑफिसर्स आपको मिलने आते रहे और बहुत से गैर अहमदी अफसरान आपको मिलने के लिए आते रहे, क्योंकि उनको एतमाद था कि अगर ये तहरीक को शुरू कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में सूबा सरहद में राय आमा को दुरुस्त करने के लिए आपने अहमदी बासर पठानों को मुकर्रर किया और उन्होंने तमाम सूबा सरहद का दौरा करके राय आमा को कश्मीर के हक़ में उभारा। और वो जो जत्थे जाने शुरू हुए हैं कश्मीर की तायीद में, यानी पठानों के जत्थे, वो जमात अहमदिया ने भेजे थे। अब ये जो चाहें उसका नाम रख दें, ये हक़ाइक़ हैं जो तारीख़ के हक़ाइक़ हैं, इनको कोई शरीफ नफ्स इंसान मिलियामेट नहीं कर सकता, चाहे भी तो नहीं कर सकता, बदबातिन भी मिलियामेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तारीख़ का हिस्सा है। ये जैसे पत्थर पर तहरीरें लकीर बन जाती हैं जो मिटाई नहीं जा सकती, वही लकीर है ये तारीख़ पर जिसको अब ये लोग मिटा नहीं सकते। मगर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, आपको सब्र से काम लेना होगा, वक्त बदल जाया करते हैं। पहली कौमों ने भी बहुत सब्र से काम लिया है और बिल आखिर हकीकी तारीख़ के नकूश उन मिटाई हुई तहरीरों में से उभरने शुरू हुए और नए नक्शों ने जगह ली है। बस जमात अहमदिया को मेरी यही नसीहत है कि आप सब्र से काम लें, जहाँ तक मुमकिन है इन बातों को अखबारों में शाया करना शुरू करें, क्योंकि इस कौम की याददाश्त बहुत ही छोटी है। अगर कोशिश करेंगे तो कोई बैद नहीं कि अगर वफूद मिले अहमदियों के, पाकिस्तान के बाज़ करता धरता एडिटर्स हों या
اخباروں کے مالک ہوں ان سے ملیں تو ہرگز بعید نہیں کہ وہ سچی بات کر سکتے ہوں یا کریں. مثلا نوائے وقت ہے، اس کے حمید نظامی صاحب کے بیٹے اس وقت نوائے وقت پر قابض ہیں. اس وقت کا نوائے وقت کا کردار اتنا مکروہ ہے کہ انسان تعجب کرتا ہے کہ حمید نظامی کا بیٹا اس حد تک گر چکا ہوگا کہ اپنے باپ کے مسلک سے بالکل مختلف مسلک اختیار کر لے گا. حالانکہ نوائے وقت حمید نظامی کا بنایا ہوا اخبار ہے. حمید نظامی کی صحافت کی عظمت ہے جس نے نوائے وقت کو ایک اہمیت بخشی ہے. نوائے وقت 24 اگست 1948 کا آپ دیکھیں. 1948 میں 24 اگست کو حمید نظامی نے کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں ہندوستان نے کشمیر کا قضیہ UN میں پیش کر دیا. ہندوستان نے کشمیر کا قضیہ UN میں پیش کر دیا. چودھری صاحب پھر نیو یارک پہنچے. 4 فروری 1948 کو آپ نے UN میں دنیا بھر کے چوٹی کے جماعوں کے سامنے اپنے ملک و ملت کی وکالت کرتے ہوئے مسلسل 5.5 گھنٹے تقریر کی. ظفر اللہ کی تقریر ٹھوس دلائل اور حقائق سے لبریز تھی. کشمیر کمیشن کا تقرر ظفر اللہ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے مسلمان کبھی نہ بھول سکیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے، مسلمانوں نے تو بھلا دیا ہے. مگر مسلمانوں نے کب بھلایا ہے؟ جو بھلانے والے ہیں ان کا نام مسلمان ہے، ان کا کردار مسلمان نہیں ہے. اگر حقیقت میں ان کا کردار بھی مسلمان ہوتا، ان میں اسلامی تشکر کا ایک معمولی سے جذبہ بھی ہوتا، جذبہ تشکر کا معمولی سے جذبہ بھی ہوتا، تو ناممکن تھا کہ یہ ان واقعات کو بھلا سکتے. اس زمانے کے اخبارات میں کچھ شرافت موجود تھی. کچھ باتیں وہ جرأت سے کہہ دیا کرتے تھے جو شرافت اب ان اخبارات میں جو آج کل چل رہے ہیں نام کو بھی نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جماعت کو جد و جہد کر کے ان لوگوں کو جو اخبارات کے مالک ہیں یا ایڈیٹر ہیں بار بار ضرور ملنا چاہیے. کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت مخالف اور متعصب ہے، جب ملا جائے اور بات سمجھائی جائے تو اندر کا انسان جاگ اٹھتا ہے. اس لیے نوائے وقت ہو یا دوسرے اخبارات ہوں، ان کے سربراہوں سے جن کے ہاتھ میں ان کی کلیدیں ہیں اور ان کے مدیروں سے ضرور ملنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر کا ضمیر جاگ اٹھے. السٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 13 مارچ 1950 کی اشاعت میں لکھتا ہے ہمارے وزیر خارجہ نے وہ ناموری حاصل کی ہے جو بلا شبہ کسی دوسرے ملک کو نصیب نہیں ہے. یعنی وزارت خارجہ کا جو حق ظفر اللہ خان نے ادا کیا ہے وہ دنیا بھر کے کسی وزیر خارجہ کو نصیب نہیں ہوا. چھوٹے سے ملک کا نمائندہ ہو کر شہرت کے آسمان پر ایسا ابھرے اور ایسا چمکے ہیں کہ دنیا بھر کے وزرائے خارجہ کو بالکل ماند کر کے دکھا دیا. 2.5 سال کے عرصہ میں بیرونی دنیا میں انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو قائم کرنے اور اس کی عزت و وقار کو 4 چاند لگانے کا جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی. سلامتی کونسل میں جس طریق پر انہوں نے کشمیر کا معاملہ پیش کیا ہے اس سے اس فریب کا جو پاکستان کو دیا جا رہا تھا پردہ چاک ہو گیا ہے. لیک سکسیس میں کمال بے جگری سے انہوں نے کشمیر کی جنگ لڑی ہے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر کے کہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں کسی بھی زاویہ نگاہ سے کیوں نہ دیکھا جائے جارحانہ اقدام کا ارتکاب کرنے میں پہل دوسرے فریق نے کی ہے. وہ اس جنگ میں فتح یاب رہے ہیں. قائد اعظم
مرحوم کی طرح وہ جھکنا نہیں جانتے تھے، وہ اس فتح کے قائل ہی نہیں تھے جو گر کر نصیب ہو۔ یہ ہے احمدیوں کے کردار کو خراج تحسین۔ جب ان پر اعتماد کیا گیا اور پاکستان کی وکالت ان کے سپرد کی گئی تو اس طرح وفا کے ساتھ، اس طرح سچائی کے ساتھ انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اب یہ مشہور کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اس لیے کلیدی عہدہ نہیں دیا جاتا، احمدیوں کو اس لیے کلیدی عہدہ نہیں دیا جاتا کہ یہ ملک کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار۔ بے حیائی کی کوئی حد تو ہونی چاہیے، مگر ہمارے بدنصیب وطن میں اس کی کوئی حد معلوم نہیں ہوتی۔ میم شین جو نوائے وقت کے مقالہ نگار تھے، اور ان کی ایک تحریر کر کے میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، وہ اردو اور انگریزی کے ایک بے پناہ زبردست اور ٹھنڈے دل اور دماغ کے اعلیٰ پایہ کے مقرر تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کے حکم کی تحت پارٹیشن کمیٹی یعنی باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی جس طرح ترجمانی کی اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، مگر اس کا ذکر بھی نہیں کرتے اس ریکارڈ کا، کیونکہ اس کے برعکس نتیجہ نکالنے کے عادی بن چکے ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح قیام پاکستان کے بعد انہوں نے جس انداز سے کشمیر کے مسئلہ کو سیکیورٹی کونسل کے سامنے پیش کیا، یہ اس کا ثمر تھا کہ سیکیورٹی کونسل نے متفقہ طور پر کشمیر کے مستقبل کو عوام کے استصواب رائے سے مشروط کر دیا۔ یہ جو واقعہ گزرا ہے یہ ظفر اللہ خان کی کوششوں سے ہوا ہے۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان نے عربوں کے کیس کی اقوام متحدہ میں جس خلوص اور دیانتداری بلند حوصلگی سے نمائندگی کی، اس کا اعتراف تمام عالم اسلام کو ہے۔ اگر پاکستان کو نہیں ہے تو یہ عالم اسلام نہیں ہے۔ میم شین جو احمدی نہیں تھے بلکہ ایک دور میں بڑی سخت احمدیت کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان کا یہ اقرار ہے، کہتے ہیں عالم اسلام کو تو اعتراف ہے، جن کو نہیں ان کا نام جو مرضی بھی ہو، عالم اسلام نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ دیانتداری سے سمجھا اسے لکھ دیا۔ یہ میم شین کا دیانتداری کا اقرار ہے۔ اب میں اس خطبے کو ختم کرتے ہوئے صرف جماعت احمدیہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بے دلی اور کمزوری نہ دکھائیں، اپنی نیکیوں پر استقامت اختیار کریں۔ قوموں کی تاریخ بدل جایا کرتی ہے، بالآخر صبر کو فتح نصیب ہوا کرتی ہے۔ اب دعائیں کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں پاکستان کے سر پر بہت بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اتنے خطرناک حالات ہیں کہ ان کا اگر صحیح علم آپ کو ہو تو دل دہل جائے۔ کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں رہا جو بدامنی کا شکار نہ ہو چکا ہو۔ اقتصادی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو غلط ہے کہ امریکہ یا دوسرے امیر ملکوں کے بائیکاٹ کے نتیجے میں پاکستان کو کوئی براہ راست اقتصادی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی قومیں بڑی خود غرض ہیں۔ جہاں ان کا اپنا مفاد ہو، جہاں یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر انہوں نے تجارتی تعلقات کاٹ دیے تو اس ملک کی منڈی کسی اور ملک کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ وہاں ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ ہماری عمومی پالیسی کے برعکس تجارتوں کو بحال رکھنے میں اس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بس اس بارے میں وزیر اعظم پاکستان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح تشخیص کی ہے۔ بار بار قوم کو یقین دلایا ہے کہ ان کی اقتصادی پابندیاں بالکل بے معنی اور لغو باتیں ہیں، خصوصیت سے اس وقت جب کہ ہندوستان اور پاکستان کے مفادات دونوں ہی امریکہ کے مقابلے پر اکٹھے ہو چکے ہیں، تو اتنی بڑی اقتصادی منڈی
جو سارے ہندوستان پر پھیلی ہو اور پاکستان پہ پھیلی ہو، اس کو نظر انداز کرنے کی دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اختیار نہیں ہے۔ نظر انداز کرنے کا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اختیار نہیں۔ یورپین ہوں یا امریکن یا کینیڈین یا جاپانی، ان سب نے اپنی منڈیوں کی ساکھ لازماً قائم رکھنی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، جس سے ہماری اقتصادیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس نقصان پہنچانے میں یہ لوگ ماہر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کی جو ظاہری پابندیاں ہیں وہ کوئی کام نہیں دے سکتے، لیکن کچھ مخفی ایسے ارادے ہیں جو پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ان کے کام آ سکتے ہیں۔ ظاہری تجارت ہر اس جگہ جاری رہے گی جس تجارت کا مفاد ان کو پہنچتا ہے۔ مخفی تجارت جس میں ہتھیار شامل ہیں، جس میں سائنسی آلات شامل ہیں، جس میں کمپیوٹر شامل ہیں، ان کو یہ روک سکتے ہیں، لیکن ان کو روکنا بھی دراصل ان کے اختیار میں نہیں، کیونکہ پاکستان بعض دوسرے ممالک سے یہی آلات خرید سکتا ہے اور اس طرح ان کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق یہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ وہی آلات دوسری طرف سے مہیا کرتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ سے ہندوستان یا پاکستان کو ہرگز یہ آلات مہیا نہیں کیے جائیں گے جن کا بڑے کمپیوٹر سے تعلق ہے یا اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے تعلق ہے، یہ ہم ان کو نہیں دیں گے، اور پھر دوسرے ہاتھ سے مخفی ہاتھ سے ان کو مہیا کرنے کا انتظام کرتے ہیں اور پیسے زیادہ وصول کرتے ہیں۔ بس کرائسس جو بھی ہو وہ اپنی ایڈوانٹیج کے لیے اس کو بدل دیتے ہیں، اس سے اپنے مقاصد پہلے سے بڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ تو اعلان عام یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو بالکل ہندوستان کے لیے بند کر رہے ہیں، اور اندرونی ہاتھ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کسی رستے سے مہیا کریں گے اور قیمت بڑھ جائے گی۔ اس لیے جو بڑی ہوئی قیمت ادا کرنی ہے، اس نے پاکستان کی اقتصادیات پر اثر انداز ہونا ہے۔ اس لیے میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ باقی جتنے مرضی اختلافات ہوں، امریکہ اور مغربی طاقتوں اور اسی طرح بڑی طاقتوں جاپان وغیرہ کے مقابل پر جو ہندوستان اور پاکستان کے مشترکہ مسائل ہیں، ان کے متعلق ان کو مل کر غور کرنا چاہیے۔ لڑنا ہے تو بے شک لڑیں، لیکن ان کے لیے لازم ہے کہ مشترکہ مسئلے میں کے تعلق میں مل کر غور کریں، اور اگر ہندوستان کے دانشور اور پاکستان کے دانشور اس معاملے میں اکٹھے ہو جائیں کہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں جو معاف کرنا اکیلے حل ہو ہی نہیں سکتے، دونوں ایک ایسی پالیسی اختیار کریں کہ مغربی طاقتوں کی پالیسی کو ناکام اور نامراد بنا دیں۔ یہ فیصلہ کر کے جو مشورے کریں گے ان کا معنی ہوگا، وہ معنی خیز مشورے ہوں گے، ان کا بہترین نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بس یہ نہیں مانیں گے اس بات کو تو اپنا نقصان اٹھائیں گے، مگر لازماً ان کو ماننی چاہیے بات۔ اختلاف اپنی جگہ پر، مشترکہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، ان کو کیوں نقصان پہنچانے دیتے ہیں؟ پھر بے شک لڑتے رہیں، جو مرضی کریں، میں نہیں چاہتا کہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں، مگر میرا مطلب یہ ہے کہ اگر مجبور ہیں لڑنے پر تو پھر لڑتے بھی پھریں بے شک، لیکن مشترکہ مفادات کی حفاظت کے بعد ایسا کام کریں، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ دونوں کو میرا ایک ہی مشورہ ہے، ہندوستان کی فلاح و بہبود کے لیے یا پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ مشورہ دونوں صورتوں میں بہت ضروری ہے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر